السلام علیکم، ویلکم ٹو اور نیو ویڈیو۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آپ کا سیکنڈ لاسٹ ٹاپک ہے اکارڈنگ ٹو اسلامک اسٹڈیز سیلیبس آف سی ایس ایس، جو ہے پبلک ایڈمنسٹریشن۔ ٹھیک ہے، پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ گورننس ان اسلام۔ اب پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ایکچوئل میں ہے کیا چیز، ٹھیک ہے، وہ آپ کو میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں۔ پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کچھ معاملات ہوتے ہیں، جیسے کہ گورنمنٹ افیئرس کو جو ہے وہ کس طرح سے چلانا ہے، کس بیس پہ چلانا ہے۔ مطلب اسلام جو ہے ایک ڈیپلی روٹڈ سسٹم دیتا ہے، جس میں جسٹس، اکاؤنٹیبلٹی اور سروسز جو پیپلز کو پرووائڈ کی جاتی ہیں، اس کے بارے میں پبلک ایڈمنسٹریشن بات کرتی ہے۔ مطلب اسلام جو ہے اس بارے میں بتاتا ہے، جیسے کہ خلیفہ کا کنسیپٹ لے لیں۔ خلیفہ جو تھے آپ سے وسلم کے بعد جو بھی خلیفہ آئے، تو ان میں سب سے زیادہ جو ہے مطلب کہ ہر کسی نے اپنے اپنے حساب سے سسٹم کو چلایا، اور اس میں بھی جو ہے بہت زیادہ مطلب انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ سرو کر دیا پیپلز کے لیے، اور جو بھی پبلک تھی، اور وہ جو ہے ان کو ان کا سرونٹ سمجھتے تھے، اور جو بھی مطلب کہ ان کی خلافت میں جو ہے کوئی بھی غریب یا پھر کوئی کسی کے پاس کھانا نہیں ہوتا تو وہ خود ان کے پاس جو ہے وہ کھانا لے کر جاتے تھے، اور رات کی تاریکیوں میں باقاعدگی سے گشت کرتے تھے، حالانکہ ان سے زیادہ انصاف کرنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن پھر بھی جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے یہاں اکاؤنٹیبل ہونا ہے، تو وہ اس حساب سے جو ہے وہ اپنے معاملات کو مطلب دیکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ گورنمنٹ کا بھی جو کوئی بھی جیسے کہ بیت المال سے کچھ چیزیں ہو گئی، تو وہ بھی جو ہے وہ خرچ نہیں کرتے تھے صحابہ میں سے، جیسے کہ وہ خلیفہ بنے۔ اور اس کے اکارڈنگ جو ہے آپ اگر ریفرنس دیکھا جائے تو سورہ النساء میں انڈیڈ اللہ کمانڈز یو ٹو رینڈر ٹرسٹ ٹو ہوم دے ڈیو اینڈ وین یو جج بٹوین پیپل ٹو جج ود جسٹس، کہ لوگوں کے درمیان جو بھی معاملات کرنے وہ بیلنس کے طور پہ کرنے ہیں، جسٹس کرنا ہے، اور پھر ہم عدل کے بیس پر جو ہے معاملات کو حل کرنا ہے۔ اور جو بھی معاملات ہیں، اسلام جو ہے وہ شورا کا جو ہے وہ دیتا ہے کہ کوئی بھی معاملات آ جائیں، جیسے سورہ آل عمران میں 159 آیت میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کنسلٹ دیم ان میٹرز، کہ جو بھی مطلب کہ میٹرز ہوں وہ آپس میں مشورہ کریں۔ اس میں اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی کا جو ہے وہ اسلام حکم دیتا ہے، اور ایفیشینسی اور ویلفیئر کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے اس میں، کہ جو بھی خلیفہ ہوگا یا جو بھی حکمران ہوگا، اس نے ان چیزوں کو لے کر چلنا ہے اکارڈنگ ٹو اسلام۔ پھر ہے گورننس جو ہے وہ بھی ایک سسٹم ہے جو کہ سیم ہی جسٹس، رسپانسبلٹی اور مورل ویلیوز پہ بنتا ہے، جس کا مین جو فرسٹ ہے کہ سوورنٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی بلانگ کرتی ہے، کہ کمانڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چلے گی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 40 میں اپنے حساب سے بات نہیں کر رہی، یہ جو ہے قرآن کا ہی ریفرنس ہے، کہ جو بھی کمانڈ ہوگی، حکم جو ہوگا نا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلے گا، یہ اسلام کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن میں ہے۔ شورا کے تھرو جو بھی پرابلمس یا میٹرز آئیں گے ان کو ڈسکس کیا جائے گا، اور پھر جسٹس جو ہے مین فاؤنڈیشن ہوگی کسی بھی گورننس کی اسلام کے اکارڈنگ۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک آیت بتا دوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 135، جس میں ہے او یو ہو بلیو اسٹینڈ فرملی فار جسٹس ایون اگینسٹ یور سیلف، کہ جسٹس کے اکارڈنگ مطلب کہ جسٹس کے لیے ہی کھڑے ہو جاؤ جو ایمان رکھتے ہو، اور چاہے وہ مطلب کہ کوئی آپ کے خلاف کیوں نہ ہو، بہت سارے لوگ آپ کے خلاف ہیں، لیکن آپ نے جو ہے وہ جسٹس کرنا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی اور سمپلسٹی کا بھی دیتے ہیں، جیسے کہ حضرت عمر کی اگزامپل لے لیں، کہ درائے نیل پر حضرت عمر نے جو ہے وہ کہا تھا کہ درائے نیل کے کنارے، درائے نیل کے سائڈ پہ آئی تھنک کہ ایک کتا بھی بھوکا مارا گیا تو اس کا سوال بھی عمر سے ہوگا۔ تو اس قدر ان کو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اور وہ جو ہے وہ لگژریز کے لیے خلیفہ نہیں بنے تھے، بلکہ لوگوں کو سرو کرنے کے لیے خلیفہ بنے تھے۔ اب آتا ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کا اسلام جو ہے وہ کیا کنسیپٹ دیتا ہے، وہ تو ہم نے تھورلی دیکھ لیا کہ اسلام میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ اب کانسیپٹ کیا ہے پبلک ایڈمنسٹریشن کا، کہ
یہ صرف معاملہ گورنمنٹ کے افیئرس کو مینج کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک امانت ہے۔ اسلام جو ہے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن کو ایز اے امانت کہتا ہے، جو لوگوں کو مطلب کہ جو لوگوں کی سرونگ میں خود کو انوالو کرنا، خود کو نہیں، مطلب کہ اس گورنر کی بات کر رہی ہوں جو بھی اس کو چلاتا ہے گورنمنٹ کو، ٹھیک ہے، اینڈ انشورنگ اکاؤنٹیبلٹی ایٹ ایوری لیول۔ جسٹس اس نے جو ہے جو بھی گورنمنٹ کا چلانے والا ہے اس کو جسٹس پریویل کرنا ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی کو ہر لیول پہ جو ہے وہ انشور کرنا ہے، اور خود کو بھی ہے کہ مجھے مطلب کہ خود کو بھی اسے وہ ہونا چاہیے کہ مجھے اکاؤنٹیبل ہونا ہے کس کے آگے؟ اللہ تعالیٰ کے آگے۔ ڈیوائن رسپانسبلٹی کیسے کہ ان اسلام all authority comes from Allah and leaders are his trustee. The Quran says, indeed, Allah commands you to render trust to whom they are due and to judge with justice. کہ آپ نے جو ہے جسٹس سے معاملات کو جو ہے وہ لے کے چلنا۔ سورہ النساء آیت نمبر 58۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پبلک سرونٹس جو ہیں انہوں نے آنیسٹی، فیئرنیس اور رسپانسبلٹی سے جو ہے وہ کام کرنا ہے۔ پھر ہے رسپانسبلٹیز کو مطلب کہ اپنے نبھانا ہے۔ پھر ہے جسٹس اور ایکویلٹی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے معاملات، چاہے مسلمس ہوں نان مسلمس ہوں، سب سے جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو لا جو ہے وہ فیوریٹزم نہیں کرنا، اور کرپشن ان چیزوں میں بھی جو ہے وہ نہیں پڑنا۔ اکاؤنٹیبلٹی سب سے پہلے کہ ان کو جو ہے جو بھی چلانے والا ہے اسلام کے اکارڈنگ، اس کو جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ مجھے جو اکاؤنٹیبلٹی دینی ہے، مطلب مجھے جو جواب دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوا۔ اگر ہم اگزامپل لے لیتے ہیں حضرت عمر کی، ایک بار کیا ہوا کہ حضرت عمر جو ہے وہ پبلکلی کوشچن کر رہے تھے کلاتھنگ کے بارے میں، تو کوئی لیڈر جو تھا وہ ان سے اوپر نہیں تھا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ان سے مطلب کہ حضرت عمر بھی جو تھے وہ بھی سادہ رہتے تھے اپنے آپ کو، جیسے کہ بہت زیادہ لباس کرنا یا کیا، وہ ایسا کچھ جو ہے وہ نہیں کرتے تھے، سمپلسٹی کو جو ہے وہ پریفر کرتے تھے۔ تو یہ تھی بیسٹ ان کی مطلب کہ اگر کہی جائے یہ ان کی جو تھی پرسنالٹی تھی، جس کو جو ہے فالو کر کے اسلام کے اکارڈنگ جو ہے وہ اپنی گورننس جو ہے اچھی کی جا سکتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں سب ہیڈنگس پہ، سیکنڈ والی قرآنک گائیڈنس آن گڈ گورننس، کہ گڈ گورننس جو ہے کیسی ہوتی ہے، تو اسلام جو ہے مطلب کہ قرآن جو ہے وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ گڈ گورننس میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے عدل، جس کو ہم جسٹس کہتے ہیں۔ دا کور آف گورننس، گورننس کا جو ہے وہ ایک کور پارٹ ہے، بہت امپورٹنٹ چیز جو اس کو کہہ دیں ہر معاملے میں۔ جیسے کہ النساء 58 میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دیا ہے جسٹس کا۔ پھر ہے جو دس ورس ہائی لائٹس ٹو اسینشیلس، دو چیزوں کو جو ہے یہ ورس ہائی لائٹ کرتی ہے، جس میں اپوائنٹمنٹس بیسڈ آن ٹرسٹ اینڈ میرٹ، کہ فیوریٹزم نہیں کرنا، ٹرسٹ اور میرٹ پہ جو ہے فیصلے کرنے۔ سیکنڈ نمبر جو ہے ڈیسیجن بیسڈ آن فیئرنیس ناٹ پرسنل بائس، کہ اب مطلب کہ جو اپنے ہیں یا پھر ان سے پرسنلی تعلقات اچھے ہیں تو ان کا ڈیسیجن صحیح سے لینا اور باقی سے نہیں لینا، ٹھیک ہے۔ پھر ہے شورا کنسلٹیشن، ہر معاملے کو جو ہے وہ مشورے سے کرنا، قرآن اس کا حکم دیتا ہے سورہ آل عمران 159 میں۔ پھر اکاؤنٹیبلٹی اینڈ رسپانسبلٹیز کے بارے میں بھی اسلام کہتا ہے، قرآن پاک میں ہے سورہ مدثر میں آیت نمبر 38، ایوری سول از اکاؤنٹیبل فار واٹ اٹ ہیز ارن، کہ جو بھی اس نے کمایا ہے ہر نفس جو ہے وہ اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ فورتھ نمبر پر جو ہے کمپیشن اینڈ مرسی کا قرآن میں جو ہے وہ گائیڈنس دی گئی ہے، جیسے کہ آیت نمبر 159 میں آل عمران، اینڈ ہیڈ یو بین harsh and hard hearted they would have dispersed from around you، کہ گڈ گورننس جو ہے وہ مطلب کہ اپنے آپ کو ہارش نہیں کر دینا پیپلز کے لیے جو آپ کے انڈر ہیں، بلکہ کائنڈنس سے، پیشنس سے اور انڈرسٹینڈنگ سے کام لینا ہے۔ پھر آ جاتے ہیں ہم کنسیپٹ آف گورننس اور اس کی اپلیکیشنس قرآن اور سنہ اور فقہ میں۔
اب اس میں ہے کہ اسلامک مطلب کہ گورننس میں جو ہے ایک کمپریہنسو سسٹم روٹ کرتا ہے، جیسے کہ اسلامک گورننس جو ہے وہ ایک سسٹم ہے اکارڈنگ ٹو مطلب کہ قرآن اور سنہ کے حساب سے، فقہ کے حساب سے یہ مطلب لمیٹڈ نہیں ہے کہ یہ ایک پالیٹکس ہے یا لیڈرشپ ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ جو ہے وہ اسٹیبلش کرتی ہے جسٹس کو، پروٹیکٹنگ رائٹس کو، کہ جو بھی مطلب کمزور ہیں ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے، اور جو پیپلز ہیں مطلب اس کے انڈر اس کو سرو کیا جائے۔ اب قرآن جو ہے قرآن جو ہے اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ساورنٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بلانگ کرتی ہے، اور گورننس جو ہے جو بھی اپہولڈ کرے گا اس کو جسٹس اور ٹرسٹ کے ساتھ جو ہے وہ گورنمنٹ چلانی ہے۔ پھر ہے کہ سورہ النساء کی آیت نمبر 58 جو میں بار بار پڑھ چکی ہوں، تو اس کو میں صرف دو ورڈز میں اس کو مطلب کہ سمرائز کروں گی کہ ایک ٹرسٹ وردی لیڈرشپ اور ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ جسٹس پہ ڈپینڈ کرنی ہے اکارڈنگ ٹو قرآن۔ پھر سیکنڈ نمبر پر سننا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی لائف کو ایز اے ایگزامپل لیا جائے، اور گورننس جیسے کہ انہوں نے مدینہ میں چلائی، انہوں نے اپنے جو ہے وہ لیڈرشپ جیسے کہ کنسلٹیٹیو تھرو شورا، جسٹ اینڈ کمپیشنیٹ اینڈ انکلوسیو آف مسلمس اینڈ نان مسلمس کو جو جس طرح سے انہوں نے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ میں رکھا، تو ویسے ہی معاملات کو لے کر چلنا ہے، جیسے کہ آپ سے وسلم نے فرمایا ایچ آف یو از اے شیفرڈ اینڈ ایچ آف یو از رسپانسبل فار ہز فوڈ۔ بخاری کی جو ہے وہ یہ حدیث ہے، تو یہ آپ کو بہت ہی زیادہ کام آئے گی، اور بہت زیادہ جگہوں پہ جو ہے وہ جس طرح سے اکاؤنٹیبلٹی یا کچھ اور چیزوں کی آ جاتی ہیں، تو وہ اس حدیث کو آپ دیکھ لیں، یاد کر لیں۔ پھر ہے فقہ، اسلامک جیورسپروڈنس جس کو کہتے ہیں۔ اسلامک جیورسپروڈنس فقہا جو کہ فقہ کا علم رکھتے ہیں ان کو کہتے ہیں ڈیولپ ڈیٹیل رولنگس اینڈ گورننس کورنگ، کہ جو بھی گورننس کے جو ہے مطلب کہ چیزیں آتی ہیں ان کو کور کرتے ہیں، جیسے کہ سلیکشن آف لیڈرس اور پبلک فائنینس، بیت المال، جوڈیشری کا جیسے کہ قاضی ہوتا ہے، اور ویلفیئر اینڈ رائٹس آف سٹیزنس۔ Schools of fiqh like Hanafi, Maliki, Shafi'i and Hanbali contributed to the evolution of Islamic administrative and legal system, always prioritize masala, public interest and adl justice۔ مطلب کہ قرآن و سنہ کی بات تو ہو گئی کہ ہم نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرنا ہے گورننس میں۔ اب فقہ آتا ہے، تو فقہ میں بہت ساری جو مطلب کہ سسٹم اسکول آف تھاٹس ہیں، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، تو اس میں جو ہے وہ انہوں نے لیگل سسٹم میں بھی پبلک انٹرسٹ کو آگے رکھا ہے، اور جسٹس کو، کہ جسٹس کے تھرو ان کے تھرو جو ہے معاملات کو حل کیا جائے گا۔ اب ہے ہمارا آپ کی سب ہیڈنگ جو ہے گورننس اسٹرکچر ان اسلام۔ گورننس کا اب اسٹرکچر کیسا ہونا چاہیے؟ ایڈمنسٹریشن بھی ہم نے دیکھ لی، گورننس جو ہے اسلام کیسے دیتا ہے وہ بھی دیکھ لیا، اس کا کانسیپٹ بھی دیکھ لیا۔ اب اس کا اسٹرکچر کیا ہوگا؟ اب اسٹرکچر جو ہوگا جس میں مطلب کہ ہم ڈسکس کریں گے کہ اسلام جو ہے وہ ایک یونیک اور بیلنس ماڈل آف گورننس دیتا ہے، جس میں ڈیوائن گائیڈنس کا بہت ہی جو ہے وہ روٹ مطلب کہ جڑ سے جو ہے وہ اس کی ہوتی ڈیوائن گائیڈنس ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ نے کیسے بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اٹس اسٹرکچر از بیسڈ آن جسٹس، کنسلٹیشن، اکاؤنٹیبلٹی، لا اینڈ لا ڈرائیوڈ فرام دی قرآن اینڈ سنہ۔ ٹوڈے جو ہم آج جو ہے اس کو بریفلی جو ہے اب ڈسکس کرتے ہیں۔ اب اس سسٹم میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے ڈیوائن لا سے ہر چیز کو لینا ہے اور اس حساب سے چلانا ہے۔ پھر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جس طرح سے قرآن پاک میں حکم دیا ہے کنسلٹیشن سسٹم کا، ٹھیک ہے، کنسلٹیٹیو سسٹم جس کو ہم کہیں، تو اب کسی بھی گورنمنٹ کے معاملات میں کسی بھی معاملے میں جو ہے وہ آپس میں کنسلٹیشن ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے جو دماغ ہیں وہ مطلب کہ کون کہاں سے ہوتا ہے، تو وہ آپس میں جو ہے وہ ڈسکشن کر کے نیو آئیڈیاز لے کر اور چیزوں کو جو ہے بہتر سے بہترین تک لے جا سکتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن پاک میں آل عمران 159 میں ہے اینڈ کنسلٹ دیم ان افیئرس دین وین یو ہیو ٹیکن اے ڈیسیژن پٹ یور ٹرسٹ ان اللہ، مطلب مشورہ آپس میں کرنا ہے، اور جب جو فیصلہ لے چکے
اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ بھی لازم ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بندے کو کنیکٹ کروا رہی ہے کہ جو بھی آپ نے معاملات کرنے ہیں وہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹیوٹی کے تھرو کرنے ہیں۔ ان دی پروفٹ Muhammad Sallallahu in leadership and Khulafa Rashidin, rightly guided caliphs, major decisions were made after consultation with companions. The Majlis Ash-Shura, جس کو کنسلٹیٹیو کاؤنسل بھی کہتے ہیں، the Islamic equivalent of the modern parliament۔ اب جب ماڈرن پارلیمنٹ چلتی ہے تو وہ جو ہے وہ انہی سے چلی ہے، مطلب کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے وہ ہماری پارلیمنٹ میں سب سے پہلے جاتا ہے تاکہ اس معاملے کو مطلب کہ آپس میں مشورہ دیں اور پھر اس کو جو ہے آگے پاس کیا جائے۔ کی پوائنٹس اس کے کیا ہیں؟ لیڈرز جو ہیں وہ ایکسپرٹ اور جو پبلک ہے اس سے کنسلٹ لازمی ان کو کرنا ہے۔ شورا ہیلپس پریونٹ ڈکٹیٹرشپ اینڈ انشورس ٹرانسپیرنسی۔ لیجسلیشن جو ہے وہ اسلام میں کیا ہے؟ ان اسلام لیجسلیشن از ناٹ ہیومن میڈ الون۔ ہیومن نے جو ہے وہ مطلب اکیلے اس کو نہیں بنایا، بلکہ یہ ایک ڈیوائن سورسز سے آئی ہے اور جسٹس اور کنسسٹنسی سے آئی ہے۔ اب کیسے آئی ہے؟ اسلام نے جو ہے وہ اجتہاد کو الاؤ کیا ہے، جس میں انڈیپینڈنٹ ریزننگ جو ہے وہ لی جاتی ہے اور ایک فریم ورک بنایا جاتا ہے شریعت کا کہ جو بھی نیو ایشوز آتے ہیں جیسے کہ ٹیکنالوجی اور دوسرے، تو ان کو حل کیسے کیا جائے۔ جیسے کہ فکس لاز ہوتے ہیں، حدود، اور پھر ایڈمنسٹریٹو لاز جس میں تعزیر، کنسنسس، مصلحہ مطلب پبلک ویلفیئر وغیرہ جیسی چیزیں آتی ہیں۔ پھر ہے اب لیجسلیشن ہو گئی، وہ بھی ڈیوائن لا ان کے تھرو آتی ہے۔ پھر ہے سورسز آف اسلامک لا، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں۔ سورسز آف اسلامک لا اس میں بہت مین امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلا جو ہے قرآن آتا ہے، جس کو ہم پرائمری سورس آف آل لاز کہتے ہیں، کہ سب سے پہلے کسی بھی معاملے میں جو ہے وہ قرآن پاک کو دیکھا جائے گا کہ وہ اس میں کیا ہمیں گائیڈ کرتا ہے، جسٹس، لیڈرشپ، رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کے بارے میں۔ پھر آ جاتی ہے سنت، جو پریکٹسز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسے کہ انہوں نے پریکٹس کر کے دکھائی کہ کس طرح سے معاملات کو ہینڈل کیا جائے گا اور کس طرح سے انہوں نے معاملات کو ہینڈل کیا، وہ بھی دیکھا جائے گا۔ پھر ہے اجماع۔ اجماع جو ہے وہ ایک کنسنسس ہوتا ہے اسکالرس کے درمیان کسی بھی ایشو پہ، وہ جو ہے وہ آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں۔ قیاس، انالوجیکل ریزننگ جو یوز ہوتی ہے مطلب نیو ایشوز میں، کہ چیزوں کو جو ہے وہ آپس میں کمپیئر کر کے دیکھا جاتا ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ ٹائم کے حساب سے اپلیکیبل ہے۔ پھر آ جاتے ہیں ہم کہ حضرت عمر اور حضرت علی نے جو ہے ڈفرینٹ اتھارٹیز کو کون کون سے لیٹرز لکھے۔ اب ریسپانسبلٹیز کیا ہیں سول سرونٹس کی؟ سب سے پہلی جو ریسپانسبلٹی ہے ایز اے سول سرونٹ، تو فلفلمنٹ آف ٹرسٹ، امانہ، جو بھی آپ کو امانت دی گئی ہے اس میں جو ہے آپ نے ٹرسٹ مطلب کہ امانت کو فلفل کرنا ہے۔ پھر سیکنڈ نمبر پر جو ہے وہ جسٹس اینڈ فیئر ٹریٹمنٹ، کہ آپ نے مطلب کہ ایز اے سول سرونٹ آپ نے جو ہے وہ جسٹس کرنا ہے اور ہر کسی کے ساتھ فیئر ٹریٹمنٹ کرنا ہے۔ تھرڈ نمبر پر جو ہے وہ سروس ٹو دی پیپل۔ سول سرونٹ جو ہوتا ہے وہ لوگوں کا مطلب کہ سرونٹ ہی ہوتا ہے پبلک کا، کہ وہ ان کو جو ہے وہ سرو کرے گا اور جو بھی اس کے انڈر معاملات ہیں ان کو صحیح سے ہینڈل کرے گا۔ اوائڈنس آف کرپشن کو بالکل ہی اوائڈ کرنا ہے، نیپوٹزم کو، برائبری کو، جو ہے دوسری جو ہیں چیزیں ان کو مس یوز نہیں کرنا۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the one who takes a bribe and one who gives it are both cursed، کہ رشوت لینے والا اور مطلب کہ لینے والا دونوں جو ہیں وہ جہنمی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اوبیڈینس ٹو لا اینڈ لیڈرشپ، جو بھی اس کو مطلب کہ جو بھی لاز ہیں اس کو جو ہے وہ ماننے ہیں، اور مطلب کہ جو اس کو لیڈرشپ دی جا رہی ہے اس کو مطلب کہ لیڈرز جو بھی اس کو کہہ رہے ہیں وہ اس کو ماننا ہے۔ کمپیٹنس اینڈ ایفیشینس، کوالیفائڈ اور کیپیبل اور ہارڈ ورکنگ جو ہے وہ مطلب کہ اس کو ہونا چاہیے، اور اسلام جو ہے وہ انکریج کرتا ہے کہ سول سرونٹس کی جو بیس ہونی چاہیے وہ میرٹ اور ایبلٹی پہ ہونی چاہیے۔ آپ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا
کہ اپوائنٹ می اوور دا اسٹور ہاؤسز آف دا لینڈ آئی ایم انڈیڈ اے نالجبل گارڈین، کہ میں جو ہوں ایک نالجبل گارڈین ہوں، کہ میں جو ہے وہ ان چیزوں کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 55، ٹھیک ہے۔ پھر آ جاتا ہے سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی، جس کو ہم کہتے ہیں حسابہ۔ اب سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی میں جو سب سے پہلی چیز ہے جو مطلب کہ سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ ہے حسبہ، ٹھیک ہے۔ حسبہ جو ہے وہ کیا چیز ہے، سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہوتی کیا چیز ہے یہ حسبہ، ٹھیک ہے۔ حسبہ جو ہے ایک عربک ورڈ ہے جو احتساب سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، جس کی میننگ ہے ٹو آبزرو، سپروائز اور ہولڈ اکاؤنٹیبل، کہ کسی چیز کو جو ہے وہ آبزرو کرنا، سپروائز کرنا اور اس کو مطلب کہ ہولڈ کرنا، کہ مطلب کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اس کو دیکھنا، اس کو مطلب کہ تھوڑا سا جس طرح سے کہتے ہیں کہ سختی ان سے۔ The institution of Hisbah is an Islamic system for promoting good اور forbidding evil، منکر، دیکھیے جو کہ پروموٹنگ گڈ، مطلب کہ ایک آیت ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، وہ اس سے کنسلٹ کرتی ہے کہ دیکھنا کہ کون اچھا کر رہا اور کون برا۔ انشورنگ جسٹس، آنیسٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی ان پبلک لائف، پبلک لائف میں جو ہے وہ ان چیزوں کو سارا جو ہے انشور کرنا۔ قرآنک فاؤنڈیشن اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، لیٹ دیئر بی امانگ یو اے گروپ who call to what is good, enjoying what is right and forbidding what is wrong، کہ جو ہے وہ ایک گروپ ہے جو دیکھتا ہے، مطلب کہ وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، سورہ آل عمران 104 آیت میں، ٹھیک ہے۔ یہ جو آیت ہے وہ بتاتی ہے کہ ڈیوٹیز جو ہے مانیٹرنگ کی اور کریکٹرنگ کی جو ہے وہ کس طرح سے نبھانی ہے ایز اے سوسائٹی میں۔ رول آف محتسب، مطلب کہ اکاؤنٹیبلٹی جو کرتا ہے اس کا رول کیا ہے، اس کو ہم جس حسبہ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کرنا، تو اکاؤنٹیبلٹی کرنے والے کے کیا رولز ہیں، مانیٹرنگ مارکیٹس فار فیئر ٹریڈ اینڈ پریونٹنگ فراڈ، انشورنگ مورل بیہیویئر in public spaces, taking weights and measures, preventing corruption and misuse of public ریسورسز، overseeing honest and conduct of government officials، تو ہر معاملے کو جو ہے وہ صحیح سے دیکھنا، جیسے کہ ہسٹوریکل ایگزامپلز ہیں اس کے، کہ حضرت عمر یوز ٹو پرسنلی انسپیکٹ مارکیٹ اینڈ پبلک آفیسز، وہ خود ہی جو ہے وہ ان کو دیکھنے جاتے تھے، ان کو سپروائز کرنے جاتے تھے، اور ان کو جو ہے وہ مطلب کہ جیسے کہ عباسد کیلیفیٹ، عباسد اور امیاد کے دور میں کیا ہوا کہ حسبہ بیکیم اے فارمل آفس وتھ ویل ڈاکیومنٹیڈ پروسیجرس، مطلب کہ ان کو باقاعدگی سے ان کا ایک فارمل آفس بنا دیا گیا کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ان دور میں اچھے سے ہوئی۔ پھر ماڈرن ریویلنس کیا ہے، جس میں اینٹی کرپشن ایجنسیز بنائی گئی ہیں اور کنزیومرز پروٹیکشن ڈپارٹمنٹس وغیرہ جو ہے وہ ابھی مورل اور اسپریچول ڈائمینشنس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اسلام کی ٹیچنگ سے انڈر جو ہے وہ ان پہ کام ہو رہا ہے۔ پھر آپ کا ایک ٹاپک جو ہے وہ تھوڑا سا رہ گیا ہے، وہ جو ہے پرٹیکولر لیٹرز ٹو حضرت عمر اینڈ حضرت عمر اور حضرت علی کے کچھ لیٹرز جو تھے آپ کے سلیبس میں، وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت علی نے جو ہے وہ دو لوگوں کو لیٹرز لکھے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری کو لیٹر لکھا حضرت عمر نے، جنہوں نے ان میں جو ہے وہ جسٹس کا حکم دیا اور فیورٹزم رچ اور پور کے درمیان، اور کلیئرٹی ان لیگل پروسیڈنگ اینڈ پیشنس اینڈ تھورونیس، کہ انہوں نے مطلب کہ گورننس، مطلب ابو موسیٰ اشعری کو جو حکم دیا تھا مطلب کہ لیٹر میں، کہ آپ نے جو ہے وہ ان چیزوں کو قائم رکھنا ہے، جسٹس میں اپنی گورنمنٹ کے فیورٹزم وغیرہ نہیں کرنا۔ پھر دوسرا جو حضرت علی نے لیٹر لکھا وہ عمر ابن العاص کو لکھا، جو گورنرس آف ایجپٹ جو تھے، ان کو کہا کہ آپ نے جو ہے، جیسے کہ میں آپ کو تھوڑا سا لیٹر پڑھ کے سناتی ہوں۔ او عمر، ریممبر دیٹ یو ہیو بین گیون اتھارٹی اوور دا پیپل، ناٹ دا رول دیم like a king and but to serve them like a shepherd serves his flock، کہ آپ نے جو ہے وہ ان کو پیپلز کے اوپر جو آپ رول کر رہے ہو، جو آپ کو اتھارٹی دی گئی ہے، تو آپ نے ایسے رول نہیں کرنا کہ آپ ایز اے کنگ بن کے بیٹھ جاؤ ان کے اوپر، بلکہ آپ نے ایسے رول کرنا ہے جیسے کہ آپ ایک سرونٹ ہو ان کے۔
جو ان کو سرو کر رہے ہو، جس میں لیڈرشپ کو مطلب کہ ایز اے امانت، اکاؤنٹیبلٹی ٹو اللہ اور سرونگ دا پبلک وتھ ہیومینٹی ان کو جو ہے وہ کہا۔ لیٹرز آف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے مالک اشتار کو لیٹر لکھا، گورنر آف ایجپٹ کو، جنہوں نے کہا کہ مطلب کہ آپ او مالک ریممبر دا پیپل آر آف ٹو ٹائپس، لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ دو ٹائپس کے ہوتے ہیں، ایک تو آپ کی مطلب کہ برادرز ہوتے ہیں آپ کی فیتھ میں، اور دوسرے جو ہوتے ہیں وہ آپ مطلب کہ ڈفرینٹ ریلیجنس کے ہوتے ہیں۔ ڈو ناٹ بیسٹ اوور دیم ہو ڈیورس فار دے آر آئدر مسلمس اور نان مسلمس انڈر پروٹیکشن، مطلب کہ ہر جو بھی آپ کے انڈر ہیں وہ آپ کے انڈر پروٹیکشن لوگ ہیں، انڈر پروٹیکشن ہیں آپ کے، اور آپ نے جو ہے ان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ اچھے سے کرنا ہے، جس میں حضرت علی نے ان کو کیا کہا تھا، کمپیشن فار سٹیزنس، جسٹس فار آل مسلمس، جسٹس فار آل، جس میں مسلم اور نان مسلمس ہو، کیئر کرنی ہے آپ نے پور اور ویک کی، اوائڈ ہارشنیس اینڈ پرائڈ اینڈ اپوائنٹ آنیسٹ اینڈ کیپیبل آفیشیل۔ سیکنڈ لیٹر حضرت علی کا تھا گورنرس اور پبلک فنڈس، بیت المال کے اوپر جو تھا، جو بھی گورنرس تھے ان کو لیٹر لکھا کہ یہ جو مال ہے، آپ کو جو مال مطلب کہ دیا گیا ہے، تو آپ نے جو ہے بالکل بھی اس کو مس یوز نہیں کرنا پبلک کے منی کو، جس طرح سے آج کل کے ٹیکس اور ان چیزوں کو کیا جاتا ہے، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، ایکسٹریم کیئر کرنی ہے پبلک کے فنڈس کی، اور لیڈرز مسٹ بی رول ماڈلس ان آنیسٹی، کہ لیڈرز جو ہیں وہ آنیسٹی میں رول ماڈل ہونے چاہیے۔ سو that's all for today. If you have any questions regarding these topics and anything else you want to ask, then you can comment in comment section. Inshallah, we will answer you. Jazakumullah khairan kaseera for watching.